وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے ایک بار پھر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ دونوں دھڑوں کو خشک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب کے ساتھ میں رزین حیدر مظہر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کا کپتان سے ایک بار پھر رابطہ، یہ کیا خبر ہے اور اس کے اندر کتنی صداقت ہے جو اس وقت مین سٹریم میڈیا خبریں چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آئیں گے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پرویز الہی نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور پھر پاکستان نے جو افغانستان پر بمباری شروع کی ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ لاہور پہنچے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ اب اس ملاقات کے اندر جو کچھ ہوا وہ انہوں نے اس کے بعد جو میڈیا ٹاک تھی اس میں بتایا کہ آج ملاقات جو ان کی تقریباً 20 منٹ کی ہوئی ہے اس میں کیا کچھ ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو اس وقت مین سٹریم میڈیا اور کچھ سوشل میڈیا اور ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہ خبریں چلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار پھر عمران خان صاحب سے رابطہ کیا ہے اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں رابطے میں ہیں۔ یہ جو خبر تھی اسے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا تھا اور شاید یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، اقتدار کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تو یہ جو خبر تھی یہ عوام کے اندر جو ہے وہ غلط تاثر پیش کر رہی تھی۔ آج شیخ رشید صاحب جب زمان پارک سے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے باہر نکلے اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں رابطے میں ہیں۔ یہ سوال شیخ رشید سے کیا جانا اس لیے اہم ہے کہ شیخ رشید اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی شخص سمجھے جاتے تھے اور یہ مانا جاتا تھا کہ شیخ رشید جو ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو شیخ رشید نے جواب دیا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے چلانا ہے اور یہ جواب بڑا معنی خیز ہے کہ شیخ رشید نے اتنا بڑا دعویٰ جو ہے وہ کیسے کیا ہے۔ ذرا شیخ رشید صاحب کی یہ ویڈیو سنیے گا۔ اور جو کہ جنہیں پتا ہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی، ان کو کچھ اور پڑھنا ہے، اور جس طرح یہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ ایک غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر رہے ہیں، اور وہی حال وزیر داخلہ کا ہے۔ عمران خان نے اور پاکستانی عوام نے اس ملک کو اس مسائل سے نکالنا ہے، اور یہ 13 پارٹیاں اور ان کے ہمنوا سیاسی طور پر انشاءاللہ غرق ہوں گے، اور پاکستان آگے بڑھے گا عمران خان کی قیادت میں۔ اور یہ پاکستان میں جو افراتفری، نفاق اور ملک میں جو حالات بنانا چاہتے ہیں، غریب مر گیا ہے، نہ آٹا ہے، نہ گھی ہے، نہ تیل ہے، نہ بجلی کا بل ہے، نہ دوائی ہے، اور نہ معاشی تباہی میں اس حکومت کی کوئی زندگی ہے۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، 5 منٹ آپ سوال کریں۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ میری خواہش ہے کہ ہو، لیکن 10 مہینوں سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور میں اپنا بھی آن اوتھ پہ کہہ سکتا ہوں اور عمران خان کا بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہوں۔ میں الیکشن کو میں نے کل بیان ٹویٹ دیا ہے، اس میں مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، معافی چاہتا ہوں، اور الیکشن ہو کے رہیں گے۔ اللہ کے حکم سے، نبی کے صدقے میں دنیا کی کوئی طاقت الیکشن کو نہیں روک سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ فروری مارچ تک شیڈیول آ جائے گا۔ آپ نے سنا کہ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا اور عمران خان صاحب کا آن اوتھ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 10 ماہ میں نہ میرا کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہے، اور جو اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں وہ اس کا مطلب ہے قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید رابطے میں۔ پرویز اپنے شیخ رشید صاحب نے اس میں ایک اور خواہش کا اظہار بھی کیا،
اور انہوں نے خواہش اس کا اظہار کیا کہ میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہو. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے یا ڈیل کے نتیجے میں آنا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اچھا تعلق ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ میری ذاتی خواہش ہے، لیکن میں اس خواہش کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور نہ عمران خان صاحب نے اس قسم کا کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی میرا کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے. اگلی خبر لے لیں، اور وہ خبر جو ہے وہ جو بمباری کی خبریں اس وقت افغانستان کے اوپر چل رہی ہیں کہ افغانستان کے اوپر شاید بمباری کی گئی ہے، اس حوالے سے ہے. اور یہ خبر جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے بریک کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ننگرہار جو علاقہ ہے افغانستان کا اور ایک سلالہ ہے، ان دونوں علاقوں کے اندر پاکستان کے جو طیارے ہیں، جو فوجی طیارے ہیں، انہوں نے بمباری کی ہے. اور اس کے اندر عارف محمود صاحب جو ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی بریک کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس حملے کے اندر مفتی نور ولی مسعود جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں. تو اس خبر کو بڑا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، اور مسلسل کل سے یہ انٹرنیشنل ویب سائٹس کے اوپر جو مختلف قسم کی ہیں ان کے اوپر یہ خبر گردش کر رہی تھی. میں نے اس کو جب تھوڑا سا زیادہ سکرول کیا، میں نے کہا کہ اس کے اوپر چیک کیا جائے کہ کیا آیا یہ خبر ٹھیک ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جو فرزانہ شاہ صاحب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھتی ہیں اور ہر وقت اپڈیٹ رہتی ہیں. انہوں نے ٹویٹ کر کے خود ہی اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ جی نو سٹرائک، یعنی پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی سٹرائک نہیں کی گئی افغانستان کے اوپر، اور یہ صرف بھارت کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج بلڈ کرنے کے لیے عالمی دنیا کے اندر. لیکن اس طرح کی کسی بھی قسم کی خبر کی جو ہے وہ میں تصدیق نہیں کرتی، اور نہ ہی ایسا کوئی حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے ان کی جانب سے. پھر پرویز الہی صاحب کی طرف سے خبر لے لیں جی. اور پرویز الہی صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاص آدمی ہیں، اور ان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ دونوں گھروں کو بیک وقت جو ہے وہ خوش رکھ سکیں، کیونکہ عمران خان کے بغیر سیاست میں سروائیول مشکل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ چلنا نہیں چاہتے. اب انہوں نے آج انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں میں تحریک انصاف کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی جو غلط خبریں ہیں وہ نہ پھیلائیں. ہمیں اعتماد کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اعتماد کے ووٹ لیں گے. اعتماد کا ووٹ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے گورنر کے اس خط کو مان لیا اور ہم اس گورنر کے خط کو تسلیم نہیں کرتے. اب معاملہ یہ ہوا کہ گورنر نے واقعی خط لکھا تھا اور اعتماد کے ووٹ کا کہا تھا، اور گورنر اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں. اب جب انہوں نے گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے، تو اب اگر پرویز الہی ووٹ اعتماد کا نہیں لیں گے تو آٹومیٹیکلی معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور معاملہ طول پکڑتا جائے گا، کیونکہ پرویز الہی صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں. اس وجہ سے پرویز الہی اس معاملے کو لٹکانا چاہتے ہیں، اور اگر عدالتیں جو ہے وہ اس کے اندر یعنی آپ نے جو ہے وہ توہین عدالت کیا یا کسی بھی معاملے کے اندر پرویز الہی کو ڈی سیٹ کر دیتے ہیں، یا گورنر نوٹیفیکیشن دوبارہ کرتا ہے کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو آپ کو میں ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں، تو پرویز الہی تو انگلی کٹوا کے سیاسی شہید بن جائیں گے. وہ عمران خان کو بھی خوش کر لیں گے، پاکستانی قوم کے سامنے بھی ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے کہ جی دیکھیں میں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور انہوں نے مجھے ڈی سیٹ کیا ہے. دوسری طرف طاقتور بھی شاید کہیں نہ کہیں خوش ہو جائیں گے کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی اور پرویز الہی صاحب نے ان کی بات مانی ہے. تو دراصل پرویز الہی اس وقت جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ پرویز الہی دونوں طرف کھیل سکیں گے، کیونکہ اب عوام کو شعور آ چکا ہے اور عمران خان صاحب بھی ان کی رگ رگ سے واقف ہے، اور انہیں اعتماد کا ووٹ بالآخر جو ہے وہ لینا پڑے گا، اور اس کے بعد اسمبلیاں بھی تحلیل کرنی پڑنی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا. اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات مجھے موصول ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.